معزز ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک تو گزارش ہے کہ آپ نے اس کو پورا دیکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے تو کسی مولوی کا کلمہ پڑھا ہے نا تو وہ کمنٹ میں جو چاہیں بکواس کر لیں، اور جنہوں نے امام الانبیاء حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ اس مولوی کا دفاع نہیں کریں گے بلکہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفاع کریں گے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان یہ بالکل گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے نبی کے بارے میں کوئی ہلکی بات کی جائے، کوئی ہلکا جملہ بولا جائے۔ یہ جو مولوی ملعون ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے کس طرح شہرت پائی ہے نوجوانوں میں بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں کر کے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ماہر واہیات اور بے شرمیات ہے کہ نوجوانوں میں اس نے سیکسی باتیں کر کر کے شہرت پائی ہے، اور اب یہ اس نوبت تک پہنچ آیا ہے کہ اس نے قرآن کی توہین کرنا شروع کر دی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنا شروع کر دی ہے۔ بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں اس نے کہا کہ قرآن پاک میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اس میں اس نے ایک چیز کی نشاندہی کی کہ لا نصفعن، یہ کہتا ہے کہ گرامر کے اعتبار سے یہ غلط ہے کہ قرآن کریم میں یہ یوں لکھا ہوا ہے لا نصفعن۔ قرآن کریم میں یہ یوں لکھا ہوا ہے تو یہ کس نے کہا کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے؟ تو بظاہر اپنی وضاحت میں بھی کہتا ہے کہ یہ بظاہر جو ہے قرآن کریم میں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ غلطیاں ہیں، تو غلطی ہوتی ہے، وہ بظاہر ہو یا نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب قرآن کریم میں بظاہر غلطیاں ہیں، استغفر اللہ۔ حالانکہ ایک درس نظامی پڑھنے والا دوسرے سال کا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ یہ جو لا نصفعن ہے یہ دراصل یوں ہے، حقیقت میں یہ ایسے ہے، اور علم الصیغہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ صرف کی کتاب علم الصیغہ، اس کے آخر میں جو مشکل صیغے لکھے ہوئے ہیں وہاں 31 نمبر صیغہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لا نصفعن بر وزن لا نفعلن، صیغہ جمع متکلم ہے، مؤکد بعلام تاکید و نون تاکید خفیفہ ہے، اور نون خفیفہ کی مشابہت ہوتی ہے کیونکہ تنوین کے ساتھ، جیسے آپ دیکھیں تا نون زبر تن اور تا دو زبر تن، تو ان دونوں کی صورتاً مشابہت ہوتی ہے، تو اس لیے بعض اوقات اس کو اس طرح بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں غلطی ہے۔ کیسی اس کی حماقت ہے! اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے منہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، حضور کی تعریف، حضور کی مدح ثنا نکل ہی نہیں سکتی۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور جب بندے کے پاس اتنی شہرت آ جاتی ہے تو پھر شیطان بھی اپنا پورا زور لگاتا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود ہی گمراہ نہیں ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اور بھی لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا، اور کہا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور ان سے پوچھنے تو یہ خود مفتی صاحب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، یعنی کہ کیا تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو لوگوں کے سامنے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی بات کا علم نہیں تھا؟ قرآن میں غلطیاں ہیں، تو قرآن میں اگر غلطیاں ہیں تو پھر رب کا یہ فرمان کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، یہی فرمان ہی جھوٹا ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت اس کا کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تو شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو جس کتاب میں غلطیاں ہوں وہ شک شبہ سے کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قاعدے اور قانون ہیں صرف اور نحو کے، وہ قرآن اور حدیث کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کو قواعد کے مطابق نہیں کیا جاتا۔
بہرحال دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیشہ با ادب رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔